अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, you're watching up front with मोना आलम। बैनुल अक़वामी उमूर में और ख़ास तौर पे ख़ारजा उमूर पर बहुत सारी ऐसी डेवलपमेंट्स हैं जो कि पाकिस्तान के लिए भी खासी अहम होती जा रही हैं दिन ब दिन, हर गुज़रते दिन के साथ, गुज़रते वक्त के साथ। बिलखुसूस इजराइल और फ़लस्तीन में होने वाला अब जो हालिया तनाज़ा है वो भी शिद्दत इख्तियार कर रहा है। कॉल्स फॉर सीज़ फायर तमाम इतराफ़ से दी जा रही हैं, लेकिन जो प्रॉब्लम है वो अभी भी इन द प्लेस इंटैक्ट है कि इस पूरे मसले का एक फ्रूटफुल और परमानेंट लॉन्ग लास्टिंग सोल्यूशन निकाला जाए। इसकी तरफ बदकिस्मती से कोई जाने की बात नहीं कर रहा, और पाकिस्तान भी अब इस हवाले से और वजारत ख़ारजा भी इस हवाले से अपना एक स्टैंड बहुत बरमला तौर पर रखते हुए नज़र आ रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ जो कोर कमांडर्स का इजलास हुआ उसमें भी इस पूरे मसले के ऊपर ख़ासा अहम जो सोच विचार है वो किया गया। इसके ऊपर ज़रूर बात करेंगे, और वहाँ इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट की जो लॉन्ग स्टैंडिंग जो एक आउटस्टैंडिंग जो एक रेजोल्यूशन है जिसको अभी तक जिसके ऊपर टेबल नहीं जिसको किया जा रहा, उसको भी इंशाल्लाह इसी तरह से इसी कंटिन्यूटी में हम ज़ेर गुफ्तगू रखेंगे। और साथ साथ नाजरीन, बहुत सारे ब्यूरोक्रेसी की तरफ से भी अब बयानात आ रहे हैं साबिक वज़ीर आज़म और PTI चेयरमैन के हवाले से कि जो साइफ़र वाला मामला था, जो साइफ़र उन्होंने लहराया था, उसके हवाले से एक के बाद एक ब्यूरोक्रेसी जो है अब अपने कन्फेशनल स्टेटमेंट्स के साथ सामने आ रहे हैं। ख्वाह वो आज़म खान हों, यानी कि साबिक जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे प्राइम मिनिस्टर के, देन प्राइम मिनिस्टर के, या फिर असद मजीद साहब हों जो कि पाकिस्तानी सफ़ीर थे उस टाइम पे अमेरिका में, और जिनको ये साइफ़र मुबैना तौर पर दिया गया था। याद रहे इस मामले पर 2 NSC इजलास हुए थे जिन्होंने इसको पाकिस्तानी मामलात में मदाखलत या इंटरवेंशन कहकर पुकारा गया था, लेकिन PTI अपने उस मौक़िफ़ पर कायम और दायम रही कि वो ये कहते रहे कि ये सिर्फ मदाखलत नहीं बल्कि ये एक कंस्पिरेसी थी, एक साजिश थी। गोया ये कि NSC के तमाम दोनों जो इजलास थे उन्होंने साजिश वाली बात को रूल आउट किया और कहा कि किसी तरह की कोई कंस्पिरेसी रची नहीं गई थी, और इसके जो ताने बाने थे वो उस वक्त के जो नो कॉन्फिडेंस मोशन था उससे बनते। एटलीस्ट NSC के इजलास में ये उन्होंने बात 2 दफ़ा कंसोलिडेट की कि कोई ताने बाने नज़र नहीं आते थे इस साइफ़र वाले मामले से। कुछ और अहम चीज़ें हैं जो अभी तक के आए हुए बयानात हैं उनके हवाले से देखते चलिएगा, फिर इसके ऊपर बहुत ज़रूरी हम गुफ्तगू भी करते हैं। साइफ़र केस में साबिक वज़ीर आज़म ने साइफ़र देखकर क्या कहा, ये एक ज़रूरी सवाल है, और इसी के बाद फिर जो स्टेटमेंट्स हैं उनकी एक कड़ी है। साइफ़र केस में साबिक वज़ीर आज़म के सेक्रेटरी आज़म खान के बयान की नकल मंजर आम पर आ गई। साबिक वज़ीर आज़म साइफ़र पढ़कर खुश हो गए और साइफ़र अपोजिशन और रियासती इदारों के खिलाफ मौसर अंदाज में इस्तेमाल किया जा सकता है। साबिक वज़ीर आज़म का बयान। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा साइफ़र अमरीकी एहलकार की गलती है, साइफ़र तहरीक अदम एतमाद नाकाम बनाने में भी इस्तेमाल हो सकता है। साइफ़र अपोजिशन और रियासती इदारों के खिलाफ मौसर अंदाज में इस्तेमाल किया जा सकता है। आज़म खान का बयान। साइफ़र की कॉपी मुझे दे दो, मैं साइफ़र को दोबारा पढ़कर जायज़ा लेना चाहता हूँ। मैंने साइफ़र की कॉपी साबिक वज़ीर आज़म को दी जो उन्होंने अपने पास रख ली। आज़म खान साहब का बयान। साबिक वज़ीर आज़म से बाद में साइफ़र की नकल मांगी तो उन्होंने कहा कि वो गुम हो गई है और कहा कि वो साइफ़र को तलाश करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा था कि वो साइफ़र को अवाम को दिखाएंगे। मैंने साबिक वज़ीर आज़म को मशवरा दिया कि ये खुफिया मरासला था जिसे बताया या दिखाया नहीं जा सकता। साबिक वज़ीर आज़म चाहते थे कि फ़ौज की आला क़यादत तहरीक अदम एतमाद पर उनकी मदद के लिए आए। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी का बयान। और इसी तनाज़े में जो हम फ़लस्तीन और इजराइल के लेटेस्ट स्पैट या कॉन्फ्लिक्ट की बात कर रहे हैं उन अहवाल से चंद चीज़ें सिर्फ देखते चलिएगा, क्योंकि पाकिस्तान का भी इस पर अब बहुत एक अहम स्टांस आया है। हमास और हिज़्बुल्लाह के हमले, इजराइल ने अब इनकी तस्दीक भी कर दी है नाजरीन। 2000 अमवात की तस्दीक इजराइल की तरफ से भी अब कर दी गई है इन बर्बरियत भरे हमलों के पेश नज़र, और इनके नतीजे में इजराइल हमास तनाज़ा पाकिस्तान तिब्बी सामान, खेमे और कंबल गज़ा रवाना कर रहा है। दफ्तर ख़ारजा। इस सलामती काउंसिल में रूस की फ़लस्तीन और इजराइल की जंग बंदी की करारदाद 4 वोटों से मुस्तरद कर दी गई। नाजरीन, ये एक प्रॉब्लमेटिक इसका एस्पेक्ट है और ये असल लम्हा फ़िक्रिया है पूरे इस मामले पर। इंटरनल एंड एक्सटर्नल बोथ एस्पेक्ट्स हम आज बात करेंगे, और वी आर जॉइंड हियर बाय नन अदर देन जनाब खुर्शीद कसूरी, साबिक वफाकी वज़ीर ख़ारजा, और इन तमाम मामलात पे एक बहुत लर्नड ओपिनियन। वेरी वार्म वेलकम सर, आपको बहुत खुशामदीद। ये फरमाइएगा, ज़्यादा वरीसम बात यह है कि जो सलामती काउंसिल में जो सीज़ फायर की कॉल्स थी अब वो मुस्तरद कर दी गई हैं, 4 वोटों से इनको मुस्तरद किया गया है। वेयर डू यू सी दिस कॉन्फ्लिक्ट हेडिंग सर? देखिए, जैसे आपने पॉइंट आउट किया है, इससे ज़्यादा क्या बदकिस्मती हो सकती है कि दुनिया में ऐसा ब्लड शेड कम हुआ है, जिस तरह खून बहाया जा रहा है सिविलियंस का, कोई बंदा मान नहीं सकेगा कि सीज़ फायर की कॉल भी
जो है वो रद्द कर दी गई है। मतलब बड़ा वाज़ेह है। मतलब यह है कि जो इजराइल का ओरिजिनल प्लान था, इन लोगों को निकालना है, निकालना है वहां से। पहले उनको निकाल दिया गया अपने घर से, 750,000 वर थ्रोन आउट, 15,000 मैसेकर हो गए। और ये मैं बात कर रहा हूँ नकबा, जिसको इजराइल कहता है वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, और जिसको फलस्तीनी कहते हैं नकबा, यानी कैटेस्ट्रफी, तबाही। अब अगर उनका ये प्लान है कि जब तक हम निकाल नहीं लेंगे, इनको दम नहीं लेंगे, तो ये तो बड़ी अफसोस की बात है। इसका मतलब है कि अभी ऐसी बैनुल अक़वामी ताकतें हैं जो ये जंग नहीं ख़त्म होना देना चाहती। वो समझते हैं कि जब तक इनको निकाल ना दिया जाए, उनके लिए अल्फाज चाहे दूसरे हो रहे हैं, अल्फाज तो ये इस्तेमाल किए जाते हैं कि जनाब जब तक वो नहीं, हमास को हम कंप्लीटली तबाह नहीं कर देंगे, डिसआर्म नहीं कर देंगे, वो हथियार नहीं अपने ले डाउन कर सकते। तो लेकिन बात बड़ी क्लियर है, और इसीलिए मिस्र ने बॉर्डर नहीं खोला था ये कह के कि जनाब हम ये जो ह्यूमैनिटेरियन सप्लाईज देने के लिए हम राज़ी हैं, लेकिन उनको अंदाज़ा है कि जब फ़लस्तीनी रेफ्यूजीज़ और यूएन रेजोल्यूशंस में राइट टू रिटर्न माना गया था, किसी को नहीं वापस आने दिया गया। अगर अब ये निकाले गए तो इनको वापस नहीं आने दिया जाएगा। तो वाज़ेह बात है कि इजराइल और उसको जो पुष्ट बनाई इज्जत हो रही है, इस वक्त तक ये उनका ख्याल है कि हम इनको निकाल देंगे। और मेरी अपनी ज़ाती सोच ये है कि ये खाम ख्याली है, और मैं बताता हूँ क्यों खाम ख्याली है। उसकी वजह यह है कि अगर ये जंग लिमिटेड रहे, ये मानता हूँ, और हमास अकेला रह जाए, तो फिर ये मुमकिन ज़रूर है कि इजराइल की इतनी मॉडर्न फौज है, उसके पास इतने मॉडर्न हथियार हैं कि वो वाकई इनको तबाह कर सकता है। लेकिन 2-3 फैक्टर्स हैं। एक तो 200-250 हॉस्टेजेस हैं उनके पास, लेकिन उससे बढ़ के ये बात है, अब ये बात क्लियर हो गई है कि उनके जो टनल्स हैं वो ऐसे टनल्स नहीं जो आप फिल्मों में देखते हैं को अल-तुगरल में या इवन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। ये वो टनल्स हैं जिसमें बंदा खड़ा होकर भाग सकता है। इसका मतलब है कि अच्छी खासी प्लानिंग की गई है कि चाहे उनका नंबर कम हो, वो जिस तरह जहां हमला होगा वो रेडी होंगे जवाब देने के लिए। इसका मतलब क्या? मतलब यह है कि ये मामला जल्दी ख़त्म नहीं होगा। नंबर 2, ईरान के लिए ये बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ नाकाबिल कबूल धक्का होगा कि वो ये मान जाए कि हमास को भी ख़त्म किया जाए, हिज़्बुल्लाह को भी ख़त्म किया जाए, क्योंकि हम ईरान की खारजा पॉलिसी का हिस्सा है कि उसने जो अपनी एक्सटर्नल पॉलिसी में रखा है उसमें हमास और उसमें हिज़्बुल्लाह और हुतीज़ भी यमन के वो शामिल हैं। अगर वो आज ये मान जाए कि इनको तबाह कर दिया जाए, चाहे अमेरिका के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, तो ईरान के लिए जो नफरत है इजराइल में और दुनिया के दूसरे वेस्टर्न कैपिटल्स में, ईरान की भी शामत आएगी। तो लग मुझे ये रहा है कि एम तो यही है, लेकिन ये आसानी से अचीव नहीं होगा। इसकी एक बदकिस्मती की ये बात है कि अमेरिका एक सुपर पावर है, उससे एक रोल की तवक्को है, उसके पास बहुत ताकत है, डिप्लोमेटिक, मिलिट्री और सॉफ्ट पावर, लेकिन बदकिस्मती से नजर आ रहा है कि वो पावर यूज नहीं की जा रही। प्रेसिडेंट बाइडेन वहां चले गए हैं, उन्होंने ओपनली इजराइल का में डिक्लेयर कर दिया है। सेक्रेटरी ब्लिंकन ने भी ऐसे बयान दिए हैं जिससे वो अपनी जो जूश हेरिटेज है उसका जिक्र कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि जो एक ऑनेस्ट ब्रोकर का रोल अमेरिका अदा कर सकता था, अब वो नहीं, वो तो सर फेयर एंड स्क्वायर कभी भी नहीं किया गया ना सर कसूरी साहब। वो तो यूएस हैज नेवर प्लेड दैट रोल, जिस रोल की तरफ आप निशानदेही कर रहे हैं। लेकिन ये इस मजीद इस बात में कंटिन्यूटी में ये भी फरमाइएगा कि आपने कहा बैकअप प्लान बहुत तगड़ा है और इतनी आसानी से ऑब्जेक्टिव्स इजराइल अपने अचीव नहीं कर पाएगा। ये फरमाइएगा कि अब इसमें मुस्लिम उम्मा और पाकिस्तान इन पर्टिकुलर, में दोनों की भी बात आपसे कलेक्टिवली करूंगी, सऊदी अरेबिया ने पूरे इस कॉन्फ्लिक्ट को, उसमें जो ख़ास तौर पर जो बर्बरियत हो रही है फ़लस्तीन में, उसको कंडेम किया। पाकिस्तान की तरफ से भी आपको पता है कि इमदादी कार्रवाइयों का आगाज़ किया जा रहा है और
कोर कमांडर्स का जो लेटेस्ट इजलास था उस पे भी ये मामला ऑन टेबल रखा गया। ये फरमाइएगा, अब क्या पाकिस्तान, बहुत आपको लगता है कि हमें भी और आगे बढ़कर हमारी स्टेटमेंट्स एटलीस्ट और ज़्यादा, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि स्टेटमेंट्स और हमारी ज़्यादा सॉलिड होनी चाहिए और इजराइल का नाम लेकर बाकायदा विद नेम कंडेमनेशन होनी चाहिए पाकिस्तान की तरफ से। हैव यू सीन दिस? क्या आपने ये चीज़ देखी है कि इजराइल को हम लोग बाकायदा एक्सप्लिसिटली नाम लेकर हमारी स्टेटमेंट्स में उनको इस खास पूरे प्रॉब्लम के बाद हम लोग हाईलाइट करें? और गिवन द फैक्ट, मैं इसके थोड़े ताने बाने पहले से जोड़ रही हूँ क्योंकि कुछ इतराफ से पहले सुना जाता था कि जो साबिक आर्मी चीफ थे उन्होंने कुछ मुलाकातों में ऐसी बात की थी कि जी सऊदी अरेबिया ने जो अपनी कुछ वार्मिंग अप टाइज की है इजराइल के साथ, शायद पाकिस्तान को भी कुछ इस तरफ सोचना चाहिए, कुछ सोच विचार करना चाहिए। जी हाँ, मैं सारी की कोशिश करूंगा जवाब दूं। पहली बात तो ये है कि लोगों ने नहीं किया कि सऊदी अरेबिया के स्टैंड में तब्दीली क्या आई है। इससे पहले तो ये था अब्राहम अकॉर्ड्स 1 हो गया, उसमें यूएई, उसमें बहरीन, मराकश और सूडान उन्होंने नॉर्मलाइज कर लिया है। रेडी थे कि अब्राहम 2 अकॉर्ड्स हो जाए जिसमें सऊदी अरेबिया और बकौल इजराइलीज के 5-6 मुसलमान रियासतें एक्सेप्ट करेंगी। मुझे नहीं पता कि साबिक आर्मी चीफ के जहन में क्या था। मैं तो आपको बता सकता हूँ अपने तजुर्बे से, क्योंकि मैं वाहिद वजीर खारजा हूँ जो ओपनली मिला हूँ। तुर्की के प्रेसिडेंट सदर अर्दोआन ने अरेंज की थी मीटिंग इस्तांबुल में, तो जब इजराइल के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर मिले हैं वो ओपन पहली दफा था। तो मैं आपको जवाब उसका भी दे सकता हूँ, लेकिन पहले हम ये देखते हैं कि जो मैं आपको कह रहा था कि अमेरिका से जो तवक्को की जा रही थी, आपने सही जवाब दिया, मैं 100% एग्री करता हूँ। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि 100 साल से इजरायली पैलेस्टीनियन सफ़र कर रहे हैं। पहले साइक्स पीको एग्रीमेंट 1916, 1917 में बेल्फोर डिक्लेरेशन, उसके बाद जो पॉलिसी अपनाई गई, हालांकि मैंडेट में ये ठीक है कि ब्रिटिश मैंडेट में अंडर प्रेशर फ्रॉम ब्रिटिश जूरी, उनके जो लॉबी थे एंग्लो जूइश लॉबी, ये कहा गया कि फ़लस्तीनियों इस इलाके में जूइश होमलैंड बनाया जाएगा। लेकिन जो ज़ायनिस्ट मूवमेंट थी जो 19वीं सदी में शुरू हुई है, उसमें इस एरिया को पिन पॉइंट नहीं किया गया था, बल्कि ये कहा जा रहा था एक स्टेज पे कि उनके लिए घर ढूंढना है और वो युगांडा भी हो सकता है। खुशकिस्मती है युगांडा की कि उस पे एग्रीमेंट नहीं हुआ। अब मेरा कहना यह है कि ये जो प्रेसिडेंट बाइडेन से मैं सरप्राइज नहीं हुआ, ये 100 साल की कहानी है। मैं सिर्फ कुछ और कहने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ जमीनी हकायक है। 13 मौके हैं फ्रॉम 1948 टू 2027 अक्टूबर जो हमास ने हमला किया है, जिनमें क्या होता था 2000 फलस्तीनी, 5 इजरायली, 4000 फलस्तीनी, 10 इजरायली, कहीं 2500 फलस्तीनी, 15 इजरायली, सिवाय जो 2-3 जंगें हुई हैं उसमें। अब मैं कह रहा हूँ ये एक वाटरशेड मोमेंट है कि इससे पहले इजराइल ये समझता था वो टोटली सिक्योर है, वो इनको मैनेज कर लेगा। सिक्योरिटी गायब हो गई है। इस वक्त नजर आ रहा है इजराइल में यूनिटी, क्योंकि वो जंगी हालत में है। जितनी नफरत इस वक्त बेंजामिन नेतन्याहू से आधे इजरायली करते हैं और अमेरिकन जूस जो ज्यादा लिबरेटेड हैं, जो इजराइल के खैर खां हैं, उनमें मूवमेंट चल रही है। नौजवान इजरायलीज में, नौजवान यहूदियों में अमेरिका में, नॉट इन आवर नेम, यानी कि जो किलिंग की जा रही है वहां। तो मैं क्या देख रहा हूं, उस हवाले से प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं अमेरिका में। और जी मैं कह रहा हूं, मुझे अमेरिका में भी प्रोटेस्ट सारी दुनिया में हो रहा है। अमेरिका का इसलिए इंपॉर्टेंट है कि उनके कैंपसेस में भी हो रहा है, जैसे वियतनाम वॉर में हुआ था। तो मैं क्या देख रहा हूं, मैं अपना एनालिसिस ही दे सकता हूं ना कि इजराइल डिवाइडेड होगा जब ये गेम रुकेगी, अमेरिका डिवाइडेड होगा और सारी दुनिया में दोबारा फीलिंग होगी, अरब वर्ल्ड में इन पर्टिकुलर। एक काम इन्होंने किया हमास ने जो को भुला नहीं सकता कि 7 अगस्त 1973 को इजिप्ट ने और सीरिया ने हमला किया, जिसमें उन्होंने अपना ऑनर रिट्रीव किया और वो दांत खट्टे कर दिए इजराइलीज को। इजराइल को जंग में शदीद नुकसान हुआ। अगर अमेरिका मदद ना करता,
ایک ایئر لفٹ کی گئی 24 گھنٹے 24/7 نتیجتاً ملٹری بیلنس ایڈریس کیا گیا. تو پہلا تو مصر کو یہ اندازہ یہ ہو گیا ایجپٹ کو کہ بھائی نہیں ہم ہر ایک کا تیا پانچا نہیں کر سکتے, مصر اور اردن سے ہمیں کرنی پڑے گی صلح. رائٹ سر, وہ بہت ایک اہم یہ بات آپ نے کی تھی جارڈن. میں I'll have to wind up on this. جی آپ اگر مکمل کر لیں سر, میں وائنڈ اپ مجھے کرنا ہے آپ کے اس نوٹ پہ پلیز. تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ 2000 1500 مجھے نہیں پتا کتنے یہودی مارے گئے. یہ تو بڑی بدقسمتی ہے. جیسا کرکٹ میچ میں کہا جاتا ہے نا اتنے رنز اس نے کیے, اتنے فلانے نے کیے. افسوسناک بات ہے کہ اب یہ ریڈیوس ہو گئی ہے کہ لوگ گن رہے ہیں کتنے یہودی مرے ہیں, کتنے مسلمان مرے ہیں. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے جس سے سینس آف سیکیورٹی غائب ہوا, جس سے گراؤنڈ ریالٹی بدلے گی, جس کی وجہ سے اتنی آسانی سے ان کا تیا پانچا نہیں کیا جا سکے گا. پھر جس قسم میں رائٹ, آپ نے کہا کہ یہ جو اس دفعہ حماس کا اقدام تھا یہ ایک ایسا اقدام تھا جس کو بہت آسانی سے اس کو اگنور نہیں کیا جا سکے گا یا انڈو نہیں کیا جا سکے گا. تھینک یو فار اسپیکنگ ٹو اس. خورشید قصوری صاحب ہمارے ساتھ اس سیگمنٹ میں موجود تھے. کچھ اور جو انٹرنل معاملات ہیں خاص طور پر بین الاقوامی امور سے اور خارجہ امور سے منسلک سائفر کو لے کر اس کی بات بھی کریں گے, اور نواز شریف صاحب کی واپسی. اب یہ کہنا میرا خیال ہے مناسب ہوگا کہ نواز شریف صاحب آ نہیں رہے. نواز شریف صاحب آلموسٹ آ چکے ہیں. کل ان کی لینڈنگ ہے اور مینار پاکستان پہ جلسے کا جو ہے ارادہ ہے. کتنا عظیم الشان ہوتا ہے, کیا قانونی معاملات بآسانی ختم ہو جائیں گے؟ This is a matter for which we'll have to wait and see. After a break اس پہ بھی بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اب ایکسٹرنل کے علاوہ کچھ انٹرنل معاملات پہ بھی نظر ڈال لیتے ہیں اور بات کرتے ہیں نواز شریف صاحب کی واپسی پر, جو کہ اب چند ہی گھنٹوں کی دوری پر رہ گئی ہے اور چارٹرڈ طیارے کے تھرو نواز شریف صاحب فلائی کر رہے ہیں فرام دبئی ٹو پاکستان. کل 9 بجے صبح ان کی لینڈنگ متوقع ہے, اور ساتھ ساتھ مینار پاکستان کا جو بہت گرینڈ شو جو PMLN نے جس کے لیے یہ دن رات تیاریاں کی ہیں وہ بھی کل ہوگا. اب یہ ظاہر ہے ایک بہت بڑا لٹمس ٹیسٹ ہوگا پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے کہ یہ جو شو ہے مینار پاکستان پہ, کیونکہ اس سے پہلے مینار پاکستان پہ دیگر جماعتیں بالخصوص پاکستان تحریک انصاف بہت سے شوز کرتی رہیں. PMLN کلیم کرتے ہیں کہ یہ تاریخ کا سب سے بڑا سیاسی مجمع یا سیاسی جلسہ ہوگا. کیا واقعی پچھلے جو ریکارڈ ہیں وہ توڑ پائیں گے پاکستان مسلم لیگ نون, اور چونکہ آرچ رائیول ان کی PTI ہے, کیا ان کا جو ریکارڈ ہے اس حوالے سے وہ توڑ پائیں گے؟ 2011 کا جلسہ ہم تمام کی ذہنوں میں بہت ایک اہم یاد ہے اس حوالے سے, تو کیا اس کو مات دے پائے گی PMLN؟ یہ بہت ضروری سوال ہے. کل ہم نے لاہور میں آپ نے دیکھ رہے ہیں جس چیز کی ویژولز, یہ PMLN کا ایک ایونٹ تھا جہاں پر انہوں نے ترانہ اس حوالے سے لانچ کیا تھا نواز شریف صاحب کی واپسی کو لے کر, اور بہت ہائی آبجیکٹیوز کے ساتھ, ہائی ایڈرینلین کے ساتھ PMLN نواز شریف صاحب کی واپسی کے اوپر اپنا جو آبجیکٹیو ہے یا آگے کا موٹو ہے وہ بتا رہے ہیں, اور بالکل ایک ٹرانسفارمیشن کا سا قوم کو ایک کہا جا رہا ہے کہ تمام تر چیزیں اور ملک کی تقدیر گویا بدل جائے گی اس واپسی کے بعد سے. دیٹ از فار us all to see, لیکن یقیناً اگر ایسا ہوتا ہے تو وہ بہت تمام کے لیے اچھا ہوگا. پاکستان تحریک انصاف آن دا ادر ہینڈ ناظرین ایک زمانے میں آرچ رائیول اور سب سے ایک طرح سے کوئی اگر ٹکر کی جماعت جسے کہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے پنجاب میں, تو وہ PTI تھی. ایویڈنٹلی تقریباً برابر دونوں کے ارکان منتخب ہوئے تھے 2018 کے الیکشن میں, لیکن PMLN کی جو آرچ رائیول ہے وہ آج کل اپنے آپ کو مسلسل مشکلات کے دلدل میں دھسی ہوئی دکھائی دیتی ہے. اور سائفر والا جو کیس ہے اس کی کچھ لیگل امپلیکیشنز پہ بھی بات ہوگی, نواز شریف صاحب کی بھی واپسی کی لیگل امپلیکیشنز پہ بات ہوگی, کیونکہ اس واپسی کے بعد اور اس جلسے کے بعد نواز شریف صاحب نے اپنے آپ کو انہی عدالتوں کے پاس سرنڈر کرنا ہے جن سے اجازت لے کر وہ بیرون ملک علاج کے غرض سے گئے تھے. تمام معاملے پہ بات کرتے ہیں, لیگل اینڈ پولیٹیکل بوتھ. فوری طور پہ اپنے مہمانوں کا رخ کرتی ہوں. بہت اچھا اور پرٹیننٹ گیسٹ پینل اس پورے سینیریو کے حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہے. بلال کیانی صاحب ناظرین پاکستان مسلم لیگ نون کے اسٹالورٹ اسسٹنٹ سیکریٹری جنرل آف ہز پارٹی اینڈ فارمر کوآرڈینیٹر ٹو دا پرائم منسٹر ہمیں جوائن کر رہے ہیں اپنے پارٹی کے تمام تر موقف اور پرسپیکٹوز کے لیے, اور ماشاءاللہ بہت آج کل کڑی محنت انہوں نے کی ہے بلال صاحب نے بھی امنگ ادرز ایز ویل کل کے جلسے کے لیے بالخصوص, اور اس پورے ایک پلان کے لیے. آپ کو بہت خوش آمدید بلال صاحب, اور آپ کا شکریہ کہ آپ نے اس مصروفیت کے باوجود وقت نکالا ہمارے لیے. احمد اویس صاحب ناظرین, a very learned legal opinion, مایاناز لائر, سابق ایڈوکیٹ جنرل پنجاب,
اور پاکستان تحریک انصاف کو بہت ضروری معاملات پر لیگلی بھی ان کو گائیڈ کرتے رہے ہیں، اور اینڈ اے ویری لرنڈ لیگل اوپینین ہمارے ساتھ ان تمام معاملات پہ بھی موجود ہیں. آپ کو بہت خوش آمدید سر، آپ کو بھی، اینڈ ویری وارم ویلکم ٹو یو ٹو. بات کا آغاز میں آپ سے ہی کرنا چاہوں گی احمد اویس صاحب. مجھے یاد ہے بالکل لاسٹ آپ کے ساتھ جو شو پہ ملاقات ہوئی تھی سر، آپ نے یہ ایک پریڈکشن دی تھی کہ 21 اکتوبر کو نواز شریف صاحب واپس نہیں آئیں گے، اور یہ ایک فرضی تاریخ ہے جو کہ نون لیگ کی طرف سے دی گئی ہے. بٹ سر دس از آل کمنگ ٹو ریالٹی ان جسٹ اے میٹر آف آورز ناؤ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی درست ہے. دیکھیے نا، ایک تو بات یہ ہے کہ میرا اپنا اندازہ تھا، کیونکہ میں کوئی ولی اللہ تو ہوں نہیں، لیکن میں یہ اب بھی آئی اسٹل ہولڈ کہ ابھی حالات میں ابھی اسٹل دیر از مینی اے سلپ بٹوین دی کپ اینڈ دا لپ، اس لیے ابھی بھی آپ کچھ نہیں کہہ سکتے کہ وہ یہاں پہ لینڈ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں. یہ میرا اپنا ایک میری اپنی اوپینین ہے، یہ وچ میں بھی اگر غلط ہے تو غلط ہے، کوئی بات نہیں. لیکن بہت ساری اور باتیں ساتھ جو کنیکٹڈ ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہیں. بات یہ ہے کہ اتنا بڑا جشن جس پہ اتنا پیسہ خرچ کیا گیا ہے، بلا شبہ اس پہ کروڑوں اربوں روپیہ خرچہ کہاں سے انہوں نے ارینجمنٹ کر کے لوگوں کو بلایا گیا ہے، ان کے کھانے پینے، ان کے رہنے کا، ان کا سب ارینجمنٹ وہیں کیے گئے ہیں، صرف اس لیے کہ ایک شو دکھانے کے لیے کہ ہم بہت پاپولر ہیں. تو یہ آرٹیفیشل گلیمر جو ہے نا، اس سے الیکشن کے اوپر کوئی خاطر خواہ ایفیکٹ نہیں پڑے گا. ووٹر جو ہے وہ کافی سیانے ہو چکے ہیں، اور جو پچھلے ایک ڈیڑھ سال کا جو ان کا پیریڈ گزرا ہے، اس نے ووٹر کی کامن مین کی آنکھیں کھول دی ہیں کہ کیا کچھ یہاں پہ انہوں لوگوں نے کیا ہے. اسحاق ڈار صاحب جیسے آئے تھے کہ جی میں آؤں گا تو ڈالر جو ہے وہ سہم جائے گا میری شکل دیکھ کے اور میری آواز سن کر، اور پھر ہوا یہ کہ وہ بغیر سہمے وہ تو اور گیلپنگ کے اوپر چل پڑا، بلکہ اب زیادہ سہم گیا ہے نگراں حکومت میں، 300 کی حد کو بھی کراس کر گیا. اسی طرح سے شہباز شریف صاحب نے کہا کہ جی کیونکہ عمران خان نے جس وقت کووڈ کے زمانے میں پیسے مانگتے تھے غریب لوگوں میں، کامن جو لوگوں کے آؤٹ آف جاب ہو گئے تھے، تو انہوں نے آٹا باندھنا شروع کر دیا. اور انہی کے بڑے قریبی اور مستند اور ایکس پرائم منسٹر شاید خاقان عباسی صاحب نے الزام لگایا کہ 20 ارب روپے کا گھپلا کر گئے ہیں اس چکر کے اندر. تو یہ کریڈیبلٹی جو ہے، اس کے علاوہ آپ ایک اور بات دیکھیے گا، میں وہ بات کر رہا ہوں جو کہ آپ نظر آتی سامنے. اب یہ 100 کہہ لیں کہ جی کوئی کیس جھوٹا ہے، ان کو غلط بنایا گیا، غلط سزا دی گئی، لیکن کیا کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ ایور فیلڈ کی جو پراپرٹی ہے لنڈن میں، جہاں پہ ابھی بھی وہ ٹھہرے ہوئے تھے اور رہتے ہیں، وہ پراپرٹی کتنے اربوں روپے کی ہے؟ اور وہ پراپرٹی جو ہے اور پراپرٹی کی ملکیت کے حوالے سے بھی پرائم منسٹر وہ کیسے آئی ان کے پاس؟ ٹھیک ہے، یہ آپ نے اہم سوال بات آئے گی. تو ملک غریب ہو گیا اور ایک فیملی امیر ہو گئی. بلال صاحب کی طرف لے جاتی ہوں یہ معاملہ. بلال صاحب مصنوعی گلیمر کہہ کر مخاطب کیا احمد اویس صاحب نے، اور یقیناً ظاہر ہے آپ پارٹی کے لیول پر بہت اس معاملے میں آپ کے ایکسپینڈیچر ہوئے ہوں گے. انہوں نے کہا کروڑوں اربوں روپے لگے ہیں، اور اگر کل آپ بہت کوئی بڑے پیمانے پر کوئی شو کر لیتے ہیں تو وہ اسی ایک پیسے یا آپ کی تمام جو ایک فائنینشیل اور جو آپ کا فزیکل مسل ہے اس میں جو آپ لگا ہے، اسی کا ایک آپ رزلٹ دیکھیں گے. بٹ اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو وتھ پاپولیرٹی آف پی ایم ایل این ان الیکشنز. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. مونا صاحبہ، تھینک یو فار ہیونگ می آن یور شو. جی پلیزر. دیکھیے میں احمد اویس صاحب کی تکلیف میں سمجھ سکتا ہوں. جی جس طرح کہ آپ نے کہا کہ ان کی پریڈکشن تھی کہ 21 اکتوبر کو نواز شریف صاحب نہیں آئیں گے، تو وہ چلیں انہوں نے اب اپنی ایک بات میں کنسسٹنسی رکھنے کے لیے کہہ دیا ہے کہ ان کا خیال ہے ابھی بھی. انشاءاللہ ہم کو پہلے سے کہتے آئے ہیں، ہماری تیاریاں بھی رہی ہیں، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گی کہ کل نہ صرف نواز شریف صاحب واپس آئیں گے بلکہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا سیاسی اجتماع یہاں پہ ہوگا. اور ہم نے دیکھا ہے جی، میرا یہ پریولیج رہا ہے اپنی جماعت کے کارکن ہونے کے ناطے کہ میں ان انتظامات میں میرا ایک رول رہا ہے. تو جو میں نے دیکھا ہے جی کہ پاکستان کے کونے کونے سے لوگ ہزاروں کی تعداد میں پنجاب سے باہر سے آ رہے ہیں، بلکہ میں تو یہ بھی کہوں گا کہ پاسبل ہے کہ لاکھ سے نمبر تو صرف پنجاب سے باہر ہی کراس ہو جائے، کیونکہ بہت بڑی تعداد میں موبلائزیشن ہوئی ہے. دیکھیے بات
یہ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم نے دیکھا جی گلگت بلتستان سے ریلی لوگ آج رات پہنچ گئے ہیں، لوگ پہنچ رہے ہیں، سندھ سے 2 ٹرینیں روانہ ہو گئی ہیں، لوگ اسٹیشنوں پہ کھڑے رہ گئے چونکہ جگہ کم تھی اور لوگ زیادہ تھے۔ بلوچستان جگہ کم پڑ گئی، ایک انپریسیڈنٹڈ قسم کا ہم نے جوش اور جذبہ دیکھا ہے، اور لوگ آنے کو تیار ہیں، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو جہاں پہ روکا جائے۔ اچھا یہ نوبت آ گئی ہے، بہت دلچسپ۔ ہاں نہیں رو ہی رہے، اگر کوشش کریں کہ اتنی زیادہ لوگ آنا چاہتے ہیں کہ ان کی ٹرانسپورٹیشن موبلائزیشن پوری ایک ایفرٹ ہے، اور وہ ہم بطور جماعت ہم نے کی، اور ہم نے دیکھا پورے پنجاب سے۔ تو آپ دیکھیں جس کو ایک جملے کے طور پر نہیں کہتے ہیں بلال صاحب کہ سنبھالے نہیں سنبھل رہے، اتنے لوگ آ رہے ہیں اور اتنے لوگ آنا چاہ رہے ہیں، یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ بہت انشاءاللہ آپ دیکھیں گے جی کل، اور ہمارا سب سے بڑا چیلنج ہی کل یہ ہے کہ اتنی تعداد آنی ہے وہاں پہ کہ وی ہیو ٹو انشور کہ وہاں پہ کوئی جام نہ ہو، اور انشاءاللہ پنڈال آپ بھرا دیکھیں گی، سڑکیں بھری بھی ہوں گی، اچھا بلال صاحب میں صرف ایک انپریسیڈنٹڈ، ظاہر ہے سیاست میں تو اس لیے بہت بڑا پیمانہ ہوتا ہے بلال صاحب، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، آپ ماشاءاللہ آپ بہت ایک گراؤنڈ لیول پہ چیزوں کو دیکھ رہے ہیں اور دیکھتے رہے ہیں طویل عرصے سے۔ مینار پاکستان سے اکثر لوگوں کی یادیں وابستہ ہوتی ہیں کہ پی ٹی آئی نے بہت وہاں پر عظیم الشان جلسے کیے اور ایسی پبلک اکٹھا کیے کہ لوگ دنگ رہ گئے، آپ بیٹ کر پائیں گے ان کا ریکارڈ؟ میرے خیال سے یہ سوال یہ ہے کہ ان کے کتنے ملٹیپل ٹائمز ہمارا اجتماع پڑا ہوگا۔ اچھا یہ تو خیر سوال ہی نہیں ہے۔ آپ نہیں دیکھیے جی، کل آپ دیکھیں گی، ہم نے دیکھی ہے جی جس طرح کا انٹرسٹ آپ نے پچھلے 2-3 ہفتوں سے مناظر آپ کے سامنے ہیں، جو جوش و ولولہ، جو جس قسم کی موبلائزیشن، جس قسم کا جوش، جس قسم کے ایونٹس پورے پنجاب میں اور پورے پاکستان میں ہوئے ہیں، جس کا مقصد ہی یہ تھا کہ لوگ 21 اکتوبر کو یہاں پہ آنے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیں گے کہ کل ایک انپریسیڈنٹڈ وہاں پہ اجتماع ہوگا، اور آپ یقیناً وہ تو سارے ریکارڈ بہت پیچھے رہ جائیں گے، ہمارا تو وہ سٹینڈرڈ ہی نہیں، ہمیں بس اس چیز کا انشاءاللہ نیا پیمانہ گویا آپ اپنے لیے ایک جی ہمیں اس بات کی خوشی بھی اور اعتماد بھی ہے کہ وہ شخص جس نے 3 دہائیاں پچھلی پاکستان کی خدمت کی ہے، جس نے قربانیاں بھی دی ہیں اور 3 دفعہ منتخب وزیر اعظم رہے ہیں، اور آگے انشاءاللہ 4تھی دفعہ ہم وزیر اعظم ان کو انشاءاللہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کو اس طرح کا استقبال مل رہا ہے جو ہماری جماعت اور ہمارے کارکن سمجھتے ہیں کہ وہ ڈیزرو کرتے ہیں، اور اس لیے بھی کیونکہ وہ ہماری ملک کی ابھی ضرورت ہے جن مشکل حالات میں ہم آج کھڑے میں۔ تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گی بہت لوگ رستے میں روانہ ہیں، میں ابھی بھی جی میں خود جیلم میں بیٹھا ہوا ہوں، میں اپنا بلال صاحب، لیکن اس میں نا ایک بہت بڑا پری ریکویزٹ ہے اور جو آپ کے ان تمام تر آبجیکٹیوز کے ساتھ بالکل آپ سمجھیں آنکھیں دکھا رہا ہے آپ کے آبجیکٹیوز کو، وہ ہے قانونی معاملہ، کیونکہ وہ یقیناً نواز شریف صاحب کا اور جو ڈسکوالیفیکیشن فار لائف ہے احمد اویس صاحب، یہ سپریم کورٹ کی اب جو حالیہ رولنگ تھی پریکٹس اینڈ پروسیجرز کے حوالے سے، اس بل کے حوالے سے، انہوں نے کہا یہ ریٹروسپیکٹیولی تو لاگو نہیں ہو سکتا، لیکن جو حکومت نے ترمیم کی ہے اس کے بعد جو الیکشنز ایکٹ 2017 میں ترامیم ہوئی ہیں جو گزشتہ اسمبلی میں کی ہے، جس میں کئی لوگ یہ کہتے ہیں پی ٹی آئی نے اس اسمبلی سے واک آؤٹ کر کے اپنے پیر پہ کلہاڑا مارا، تو سر اس اسمبلی نے تو ترمیم کر دی ہے کہ اب 5 سال سے زیادہ ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہو سکتی ہے۔ کیا یہ نواز شریف صاحب کے لیے یہ سمر ایک اس کا ان کو ایک سمر یا اس کا فروٹ ان کو ملے گا یہ ترمیم کا جو پچھلی اسمبلی نے کی؟ دیکھیے کانسٹیٹیوشن کی انٹرپریٹیشن کی جائے تو میری ناقص رائے میں تو یہ کسی صورت ان پہ اپلائی نہیں کرتی، اس لیے کہ یہ تو ایک ایکٹ آف لیجسلیشن ہے، اور وہ کانسٹیٹیوشن کے جو سزا ہوئی تھی ان کو عمر بھر کی ڈسکوالیفیکیشن کی، وہ آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت ہوئی تھی، وہ کانسٹیٹیوشن کے اوپر ہوئی تھی، تو کانسٹیٹیوشن کے انڈر جو پنشمنٹ ہوئی تھی وہ لیجسلیشن کی بیس کے اوپر اس کا بینیفٹ نہیں لیا جا سکتا۔ یہ بات بہرحال کورٹ میں آئے گی اور عدالت اس کے اوپر ایک اپنی انٹرپریٹیشن آف کانسٹیٹیوشن کے اوپر فیصلہ دے گی۔ تو میری اپنی رائے یہ ہے، اور یہ میرے خیال میں اٹ شوڈ پریویل، یہ بہرحال ایک صورتحال تو یہ۔ باقی دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، مجھے تو اس بات کی یہ بتا رہے ہیں بلال صاحب آؤٹ آف ویری سنسیئر ہارٹ، ظاہر ہے جس نے کام کیا ہوتا ہے وہ اس کام کی ورک کو اپنا دیکھ کے خوش ہوتا ہے، انہوں نے بہت کام کیا ہے اور وہ سامنے آ رہی ہے ان کی بات جو، لیکن کوسچن یہ ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد تو صرف یہ دیکھنے کے لیے لوگ آئیں گے، اس نظر سے دیکھنے کے لیے کہ آئیں گے کہ پاکستان میں دیکھیں اس شخص کو کہ جو قیدی بھی ہے اور مفرور بھی ہے، اور وہ کیسے کھلم کھلا جلسوں میں آ رہا ہے، اور یہ کس قسم کی جوڈیشری ہے اور کس قسم کا نظام ہے۔
وہ اس اینگل سے بھی لوگ دیکھنے آئیں گے. بہت ساری آسپیکٹ ہیں جس میں ایک یہ آسپیکٹ جو ہے یہ بھی آپ رول آؤٹ نہیں کر سکتے اس کو بھی, کہ یہ اتنا بڑا طاقتور آدمی کہ جس کو 10 سال کی قید ہے اور وہاں سے وہ ایک چکر دے کے یہاں سے نکل کے چلے گئے اور وہاں جا کے وہ پوری پالیٹکس کرتے رہے 4 سال اور انہوں نے کسی کمپلائنس نہیں کی. ان کے بھائی نے انڈرٹیکنگ دی تو عدالت نے اس کو گوارا ہی نہیں کیا کہ اس انڈرٹیکنگ کی طرف بھی دیکھے. تو یہ سلیکٹڈ جسٹس جو ہے یہ تو ظلم کی نشانی ہوتا ہے. آپ کا گلہ عدالت سے بھی ہے. یہ میں بات کر رہا ہوں, لیکن یہ میں جنرل بات کر رہا ہوں. اس میں یہ تو بہرحال ظاہر ہے یہ کیونکہ یہ اس میں پٹیشنر تھے تو ان کو تو کوشش یہی کرنی تھی کہ کسی طریقے سے ان کو یہ بینیفٹ مل جائے اور ان کو مل گیا. لیکن میں آپ کو بات کر رہا ہوں, میں ون آف دوز پرسن کہ جو میں میاں صاحب کو اتنی قربت سے جانتا ہوں, اس فیملی کو اتنی قربت سے جانتا ہوں فار مینی ریزنز, ملٹیپل ریزن. میں یہاں اب کیا بتاؤں گا, اس لیے میں سمجھتا ہوں ان کو. تو یہ فیملی جو ہے یہ پاکستان کو غریب کر کے امیر ہوئی ہے. یہ حقیقت بھی ہمارے سب کے سامنے ہے. یہ آپ نے بہت ایک اہم بات کی اور اپنے پرسنل اپنے اسیسمنٹ سے کی ہے کہ ہیونگ نون دا فیملی سنس پاس. جی سر, مجھے بریک کا کہا معذرت, میں بریک کے بعد واپس آتی ہوں, مکمل ضرور کیجیے گا, لیکن بلال صاحب کو بھی ان تمام باتوں کے بہت ضروری جوابات ہمیں ان سے چاہیے. اسٹے ود اس ناظرین. ویلکم بیک ناظرین. بہت سے ضروری سوالات اور بہت سے ضروری پوائنٹس اٹھائے تھے احمد اویس صاحب نے لیگلی سپیکنگ نواز شریف صاحب کی واپسی سے منسلک. بٹ بلال صاحب, قانون کے احوال پہ یہ تمام اطراف سے یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ یہ 62(1)F کے تحت ہوئی بھی نااہلی اور ایک امینڈمنٹ کے تھرو آپ اس کو کیسے انڈو کر پائیں گے. اور دو یہ کہ یہ ایک قانونی سوال ہے, لیکن میں اس کا سیاسی آپ سے یہ اینگل پوچھنا چاہتی ہوں کہ کئی لوگ یہ تاثر دے رہے ہیں, ایون آپ کی پیپلز پارٹی جیسی جو الائے جماعت تھی, کہ اگر ایسی چیز آپ اس کو اسکیپ کر جاتے ہیں یا انڈو کر پاتے ہیں اس نااہلی کو, تو دس از انڈر سم سارٹ آف انڈرسٹینڈنگ یا ڈیل. یہ باتیں ایکسپلیسٹلی کی جا رہی ہیں. پیپلز پارٹی کے حسن مرتضیٰ صاحب کی بات سنیے گا, ملتی جلتی بات ہے اور وہ پرفارمنس کے حوالے سے بھی آپ سے اس کا جواب بھی ساتھ ساتھ فرمائیے گا پلیز. آپ مین سٹیک ہولڈر تھے, آپ ٹیم کے کپتان تھے, آپ وزیر اعظم پاکستان تھے, خزانے کا قلمدان آپ کے پاس تھا, آپ نے اس عوام کو ریلیف نہیں دیا. جی بلال صاحب, حسن مرتضیٰ صاحب کہتے ہیں وزیر اعظم ہوتے ہوئے شہباز شریف صاحب ریلیف نہ دے پائے, تو اب کیا مختلف ہو جائے گا along with the deals جو گریپ وائن ہے, اس دونوں کو ملا کے پلیز if you could respond. مجھے جی 2-3 باتیں آپ نے کی ہیں, just allow me to address them all. جی دیکھیے, سب سے پہلے حسن مرتضیٰ صاحب والی بات تو یہ خیر بلاول صاحب بھی کر رہے ہیں. حسن مرتضیٰ صاحب نے تو وہی ہے جی, وہ ہم نوا ہیں, مطلب کہ انہوں نے بلاول صاحب نے جب یہ بات کرنی ہے تو وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی سیاست شاید اسی میں, ان کی الیکشن کیمپین اسی میں. ان کو پتا ہے کہ نمبر 1 جماعت PMLN ہے, ہم سب سے کامیاب الیکٹورل جماعت ہے پاکستان کی پچھلے 3 دہائیوں کی, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کیا اس طرح شاید وہ پاکستان میں اور خاص طور پہ کوئی اپنی پنجاب میں کوئی الیکٹورل پالیٹکس بحال کر سکتے ہیں. ان کی غلط فہمی ہے, اور یہ کڑوا کڑوا تھو والی جو پالیسی ہے, یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چلا سکتے ہیں تو یہ عوام کو بیوقوف بنا سکتے ہیں, تو ان کی غلط فہمی ہے. بہرحال ان کے جو وہاں پہ اسٹریٹجسٹ ہیں انہوں نے سوچا یہ کمیونیکیشن اسٹریٹجی نے رکھنی ہے, ان کا شاید لوگ ان کی بات سن بھی لیں, اللہ جانے. بات یہ جی, دیکھیے جو بات احمد اویس صاحب نے کی, اور ہمیں اس بات سے بھی غرض نہیں ہے جی, ہمارا نہ فوکس پیپلز پارٹی ہے نہ کوئی اور جماعت ہے. ہمارا فوکس ابھی ہمارے قائد محمد نواز شریف صاحب کی واپسی, اور آگے جو الیکشنز آنے ہیں اس میں نواز شریف صاحب ہمیں الیکشنز میں لیڈ کریں گے, اور انشاءاللہ وی آر کانفیڈنٹ کہ 4تھی دفعہ وزیر اعظم بنیں گے. اب جو بات احمد اویس صاحب نے ریز کی لیگل کے حوالے سے, ڈسکوالیفیکیشن کی بات جہاں تک ہے تو الیکشنز ایکٹ میں ایک ترمیم ہوئی ہے, اس کے مطابق 62(1)F کی لمٹ ہوئی ہے 5 سال کی, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہی کرنٹلی اسٹینڈز کوالیفائڈ. اب دیکھیے کسی کو اس پہ کوئی اعتراض ہے, کچھ ہے بات, تو وہ بات کی بات ہے, وی ول سی, بٹ ایٹ دی مومنٹ ایز تھنگز اسٹینڈز وی تھنک ہی اسٹینڈز کوالیفائڈ. اور آپ کو یہ لگتا ہے سر یہ اس کا ماضی پہ بھی اطلاق ہو جائے گا, یہ جو 62(1)F کی ڈیوریشن میں آپ نے ترمیم کی؟ نہیں دیکھیں, مجھے if you allow دیکھیں اس میں تو وہ آپ کو بڑے واضح طور پہ وہ یہ کہتی ہے کہ 62(1)F کے تحت کوئی بھی جو ڈسکوالیفیکیشن ہوئی ہے, دیٹ ڈسکوالیفیکیشن ول بی لمیٹڈ ٹو اے پیریڈ آف 5 years. وہ 5 سال میں محمد نواز شریف صاحب 2022 میں مکمل ہو گئے تھے. دوسری بات ذرا میری سن لیجیے, دیکھیے
احمد اویس صاحب نے ایک دو باتیں کی ہیں اور یہ باتیں وہی ہیں جو اس جماعت کے حامی بھی کرتے رہے ہیں جنہوں نے اس طرح کے اجتماع کرنے کی کوشش میں کرسیاں بھی کسی اور سے لگوائیں, میڈیا کوریج بھی کسی اور سے کروایا, لوگ بھی کسی اور سے طرف سے جہازوں پہ جمع کیے, سب کچھ کرا کے ان کے تو کھانے بھی جلسوں پہ اور کیا کہتے تھے ان کے دھرنوں پہ کوئی اور دیتا رہا. تو مصنوعی بیساکھیوں پہ چلنے والے نے بھی بڑی کوشش کی اور ان سے اس طرح کے اجتماع جمع نہیں ہوئے. تو ہمارا انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کل ایک جینوئن شو ہوگا. اور جو یہ بات کر رہے ہیں نا کہ اس وجہ سے یا اس وجہ سے لوگ کل جلسے میں آئیں گے, چلیں پہلے تو یہ اعتراف میں نے سننا شروع کر دیا ہے لوگوں سے اکراس دا بورڈ جو ہماری مخالفت میں بات کرتے تھے کہ لوگ تو کل وہاں پہ, جو لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے کہ کل اجتماع زبردست ہوگا. پہلے کچھ لوگ کہنا چاہ رہے تھے کہ لوگوں نے آنا نہیں ہے, اب کہہ رہے ہیں آئیں گے تو صحیح, مگر اس کی وجہ یہ ہے وجہ یہ دیکھنے کے لیے کہ کتنی طاقتور شخصیت ہے. بالکل یہ بات کی ہے. اگر مجھے ایک ذرا بات کرنے دیجیے, کیونکہ بار بار یہ بات ہے کہ انہوں نے اس فیملی نے یا اس جماعت نے لوگوں کے ایکسپینس پہ, دیکھیے نواز شریف صاحب کے ساتھ آپ نے جو قانونی طور پہ زیادتی کرنی تھی ریاست کے سارے ستون استعمال کر کے 2017 سے آپ نے کی. وہ بندہ یہ جانتے ہوئے کہ اس کے خلاف ایک بھونڈا فیصلہ کیا گیا سپریم کورٹ کے پاناما ججمنٹ کے اندر, وہ اپنی بیوی کو بستر مرگ پہ چھوڑ کے بیٹی کا ہاتھ تھام کے جیل آیا. ایون فیلڈ کیس کی بھی حقیقت سب کے سامنے, پاناما کیس کی بھی حقیقت سب کے سامنے. سپریم کورٹ کے پاناما کیس کی ججمنٹ آج تک ہولڈ کرنا ہمارے نظام عدل کے ساتھ زیادتی ہے. تو اس لیے اس کی بنیاد پہ بات کرنا اور کہنا کھڑی رہنی یہ خود ایک جاتی ہے. یہ تو آئیڈیلی تو یہ خود یہ سزا یہاں پہ رہنا ہی ہمارے عدل کے نظام کے اوپر ایک کالا دھبا ہے. بہرحال پھر بھی نواز شریف صاحب نے 2017 میں 18 میں جانتے ہوئے کہ زیادتی اپنے آپ کو نہ صرف قانون کے سامنے پیش کیا مگر ایک بونڈی سزا بات اس میں جو آپ نے پہلے کی چل کے جیل گئے. تو آج بھی نواز شریف صاحب لا آف دا لینڈ کے مطابق اپنا نام کلیئر کریں گے اور انشاءاللہ لا آف دا لینڈ کے مطابق. یہ بہت ایک اہم آپ نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے احمد اویس صاحب, جو کچھ ہوگا قانون کے مطابق ہوگا. یہ جو لنڈن ڈیل وغیرہ کی باتیں ہیں یہ صرف ہیر سے ہے اور صرف ایک آپ کا یعنی پی ٹی آئی کا ایک بیک اپ پلان ہے. اور نون سے شین والی بات کرنے والے شیخ رشید صاحب کا بھی سنا ہے انٹرویو ریکارڈ ہو گیا ہے. شیخ رشید صاحب تو آپ کو پتا ہے کہ کون نہیں جانتا کہ جب پرویز مشرف صاحب کے ساتھ تھے, کیبنٹ میں تھے اور لائرز موومنٹ چل رہی تھی, تو کس قسم کی گفتگو لائرز کے متعلق, موومنٹ کے متعلق اور آئین اور رول آف لا سے متعلقہ ان کی جو کیا زبان ہوتی تھی, اور کتنا بڑا خراج تحسین اور خراج عقیدت وہ ہر وقت جو ہے وہ پرویز مشرف کو ایز چیف مارشل اور ایڈمنسٹریٹر اور ایک فوجی ڈکٹیٹر اس کو دیا کرتے تھے. اس لیے میں نے تو آج سے 5 سال پہلے ایک پروگرام تھا اور وہ ان کا حامد میر صاحب کا, تو میں نے اس میں کوئی بات ہوئی تھی تو میں نے اس میں بھی کہا تھا کہ میں نے کہا شیخ رشید صاحب جو ہیں یہ بڑے ڈوبیس کیریکٹر کے آدمی ہیں, آپ دیکھیے گا, وہ آپ دیکھیں آپ کے سامنے آتے رہیں گے. اپالوجی سر, میرے پاس بالکل ختم ہو گیا ہے. I'll have to wind up on this note, but thank you to both the kind gentlemen. آپ کے دیکھنے کا ناظرین بہت شکریہ. اللہ حافظ.